کی فرمائش ہے کہ معراج کی رات ٹی وی پر جو کلام پڑھا تھا میرے حضور کا، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گیا، ورنہ کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے بات بس یہ ہوتی ہے، میں آپ کو بات کرتا ہوں، دو کیفیات ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ دو کیفیات پہ رہ کے زندگی گزارو، مفہوم حدیث میں آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رحمت کی کیفیت، ایک ہے خوف کی، رحمت الہی اور خوف خدا۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ جب خوف خدا ان پر طاری ہو جاتا ہے، جب نزا کی سختیاں سنتے ہیں، جب قبر کی وحشت کا معاملہ دیکھتے ہیں، جب میدان محشر کی دشوار گزار گھاٹیاں یاد آتی ہیں، تو وہ خوف الہی سے، خشیت الہی سے تھر 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 کانپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کبھی کہتے ہیں روشن کر قبر بے قصور کی ہے شرم جمال مصطفیٰ، اور جب رحمت خداوندی یاد آتی ہے، جب اللہ کا فرمان یاد آتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر آئی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اس رحمت والے آقا کی یاد آتی ہے جو اپنے غلاموں کو کہیں نہیں بھولے، کہیں نہیں بھولے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب اس رحمت والے آقا کی رحمت یاد آتی ہے تو جھوم کر اور جھوم جھوم کے کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو کبھی برادر اعلیٰ کہتے ہیں کہ خدا شاہد، خدا شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ گواہ ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ایک مسئلہ کہ اگر کوئی شخص کوئی جھوٹی بات یہ کہہ کے کہے اللہ گواہ ہے تو یہ کفر ہے۔ یہ سن لیجیے مسئلہ، یہاں برادر اعلیٰ کی عشق کی حالت کو دیکھیں، وہ کیفیت تو دیکھیں کون سی ہے؟ کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ یہ ہوتی ہے رحمت الخوف مل جلی کیفیات۔ اب غوث پاک پر جو اللہ کی عنایات ہیں، جو اللہ کا کرم ہے، وہ کسی عام پر تو نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں مرید اللہ تخف اللہ ربی، غوث پاک فرماتے ہیں مرید ہمت بشتح بغنی۔ تو آپ کوئی معلوم نہ کہہ سکتا ہے کہ حضور غوث پاک یہ کون سی سوچ دے رہے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے معلوم؟ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت، یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مجھ جیسا کم علم بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ غوث پاک کی فرمان سن لیا، اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں اے قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا کوئی تیاری نہیں کی؟ کوئی تیاری ہے؟ عرض کی حضور تیاری کیا ہے، بس آپ سے محبت کرتا ہوں، صدیق و عمر سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اب کوئی معاذ اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ حضور یہ سوچ دے رہے کہ اب نماز معاف ہوگی، اب قبر کی فکر نہ کرو، اب میدان محشر کا خوف نہ کرو، نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ حضور اپنی محبت کی عظمت بتا رہے ہیں کہ میرے مجھ سے محبت کرو گے تو بڑا پار ہوگا۔ الحمدللہ جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ رحمت والی باتیں ہوتی ہیں، جس کا مطلب اس یہ نہیں ہوتا کہ ہم قبر کے خوف سے بے خوف ہو جائیں، ہم قبر کے معاملات سے بے خوف ہو جائیں، ہم میدان محشر کے معاملات سے بے خوف ہو جائیں۔ الحمدللہ ہمیں ایمان کی بھی فکر ہے، اور جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی وہ خوف ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوتا۔ الحمدللہ ہمیں ایمان کی فکر بھی ہے، ہمیں قبر کا خوف بھی ہے، ہمیں میدان محشر کے بھی معاملات ہیں، لیکن جب محبوب کی رحمت کو دیکھیں گے نہ تو خوف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیفیات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ پر پڑھتا ہوں اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے،
مجھے پانا میرے حضور کا ہے بولو عرش جانا میرے حضور کا ہے بلکہ عرش سے بھی پرے وہ آئے عرش سے بھی پرے وہ آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حضور وقت ہمارے بہت قریب ہے اس لیے میں کیا کروں میں بتاؤں آنا جانا کیا آنا جانا کیا چلو مختصر 50 نمازیں ملی کتنی حضور کو کتنی ملی نمازیں 50 راستے میں واپسی آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام مل گئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بات میں رب آدمی جواب ملا تھا لن ترانی حضور فرماتے ہیں بات ایسا یہ کہ 9 بار کہا 9 بار کہا تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ کھڑے ہو جانا میں 50 دوں گا تم جب وہ آئے نا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے اسی کو دیکھنا جو مجھے دیکھ کے آیا میں 5 قدم کر دوں گا وہ پھر آئیں گے پھر دیکھنا میں 5 قدم کر دوں گا اس طرح 9 دفعہ محبوب کی زیارت کر لیں آنا جانا میرے حضور اب دیکھو میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر 50 نمازیں حضور پر فرض ہو جاتی اور امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملتا تو مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر نہیں پڑھتے پڑھتے عثمان غنی نہیں پڑھتے علی شیر خدا نہیں پڑھتے حضور کے پیارے صحابہ نہیں پڑھتے بات کیا ہے بات اصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مبارک نظریں تو ہم جیسوں پہ تھی سبحان اللہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ 5 نہیں پڑھ پائیں گے الحمدللہ ہم چونکہ وسیلے والے ہیں اس لیے فائدے میں سبحان اللہ تم وسیلے کو نہیں مانتے تو 50 پڑھو سارے کام کاج چھوڑو یہ سب کاروبار چھوڑو دھندے چھوڑو چلے چھوڑو بس پڑھتے نماز وسیلے کو نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے بھائی الحمدللہ کتنی نماز پڑھتے ہیں ہم 5 لیکن ثواب ملتا ہے 50 عرش سے بھی پرے وہ آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے شادیاں میں بجے شب معراج شادیاں نے بجے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں شادیاں نے کیسے بجتے ہیں امام کہتے ہیں بس رخ میں گاتی ہے بورے ترانہ نور کا سبحان اللہ قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا کیا پنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا سر پہ صحرا نور کا بر میں شہانہ نور کا شادیاں میں بجے شب معراج کیونکہ آج جانا میرے حضور کا بولو آج جانا میرے حضور کا اب دیکھو بات وہیں آ گئی کہ دینے والی رضا اللہ کی کوئی شک تو بولو نا دینے والی رضا وہ دینے والی ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور
وہاں کا تو نام بھی نہ لو چلو چلتے ہیں سوال چلتے ہیں کوئی نہیں آئے چلو بنگلہ دیش چلو مدینہ چلتے ہیں سبحان اللہ مدینہ کون کون چلتا ہے کس کس نے جانا مدینہ کہ جس نے مدینہ جانا ہے کر لو تیار جانا ہے بات اصل یہ ہے کہ میں ہوں تیار میں ہوں تیار میں ہوں تیار انتظار یہ ہے کب بلانا میرے حضور ہے کب بلانا میرے حضور یہ اشعار کے بعد سچ کو مسجد میں بیٹھے ایمان کے دل پہ ہاتھ رکھے گنبد خضرا کی یاد آئی کہ نہیں مدینے کی یاد آئی کہ نہیں بیٹھے ہیں یہاں بظاہر یہاں بیٹھے بدن یہاں پہ ہے روح کہاں مدینے یہ بھی کرم نہیں ہے حضور کا بیٹھے بیٹھے مدینہ گھومائے کیا بلانا میرے حضور کیا بلانا میرے حضور کا سبحان اللہ چاند کیوں کرنا ہوگا دو ٹکڑے چاند کیوں کرنا ہوگا دو ٹکڑے یارو حکم پانا میرے حضور کا ہے حکم پانا میرے حضور کا غم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں غم نہ